السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2 میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ آج ہم اور آپ پڑھیں گے آیت نمبر 146 کو پورے تجوید و قواعد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ تو اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ قرآن، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، جتنے لوگ بھی سیکھیں گے اور یہ قرآن کی جو تعلیم ہے یہ پوری دنیا میں عام ہو جائے، ہر ایک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے، کیونکہ یہ ہر ایک مسلمان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر ایک پر فرض عین ہے، یعنی کہ بے حد ضروری ہے۔ تو قرآن کو سیکھے، اسے عام کرے، لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو شیئر کرے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے، کیونکہ اس کا آپ کو اجر ملنا ہے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ تو یہ تقریباً 2 لائن کا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بس اسی کو کریں گے پورے تفصیلی طور پر۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں، یہ لفظ ہے الذین، اور یہ لفظ آپ کو قرآن پاک میں بہت جگہ دکھائی دے گا، الذین الذین، بہت جگہ۔ تو یہ دیکھیں کہ حمزہ کو ہم لام سے ملائیں گے، الذین، اس میں جو مشکل چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ذال ادا نہیں ہوتا، بعض اوقات لوگ الذین پڑھ دیتے ہیں، کچھ لوگ یہاں پر ذال کی جگہ زا بول دیتے ہیں، تو یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی چھوٹی سی غلطی ہے کہ اگر آپ حرف کو درست کر لے، صحیح طریقے سے نکالنا سیکھ جائے کہ مخارج کیا ہوتا ہے اور مخرج کسے کہتے ہیں، تو یہ جو غلطی ہے نا، جو حرف کی جو غلطی ہوتی ہے کہ کسی حرف کی جگہ پر کوئی اور حرف نکل جاتا ہے، تو یہ غلطی جو ہے وہ آپ کی درست ہو جائے گی اگر آپ مخارج کا بیان اچھے سے آپ پڑھ لیں یا سیکھ لیں۔ تو یہاں پر ہم ذال کو بہت ہی نرمی کے ساتھ ادا کریں گے اور یا سے ملاتے ہوئے ہم یا مدہ کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے آپ کو زیر دکھ رہا ہے، یہاں پر یا مدہ کریں گے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، الذین الذین۔ اب یہاں پر ایک بات کو غور کرنا ہے کہ نون کو ہم جلدی چھوڑ رہے ہیں، نون کے اوپر زبر ہے، اسی لیے ہم اسے بالکل جلدی چھوڑ رہے، یعنی کہ اس کو ہم لمبا نہیں کرنا۔ تو الذین ذین ذین ذین، ایسا۔ اگر کوئی پڑھ دے الذین آتیناہم، ایسا جو پڑھتے ہیں نا، تو نون بھی لمبا، ہاں کے اوپر پیش بھی لمبا، تو لمبا نہیں ہونا چاہیے، بالکل آپ اسے جلد چھوڑے۔ الذین، نہ نہ نہ، ایسا۔ آگے آتیناہم الکتاب، حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تی، آتیناہم الکتاب، سمجھ آ رہی؟ یہ میں نے رک کے پڑھا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کہاں پر میں لمبا کر رہی ہوں، کہاں پر میں جلد چھوڑ رہی ہوں۔
آتیناہم الکتاب، سمجھ آ رہی؟ آ میں کھینچا، تئی میں ہم نے جلدی کیا، کیوں؟ یہاں دیکھیں یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے کون سی حرکت ہے؟ زبر ہے، تو یہاں پر یا لین ہو گیا نا، تو یا لین کو ہم نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں گے۔ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو یا لین، واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو واو لین۔ اب دیکھیں اس چیز کو آپ خیال میں رکھے تو بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ دونوں سے پہلے زبر آپ کو جب بھی دکھے تو کیا ہو گیا؟ لین ہو گیا، اور اسے ہم نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے۔ سمجھ آ رہی؟ یا لین اور واو لین کہ دونوں سے پہلے آپ کو زبر ہی دکھائی دے گا، واو ساکن سے پہلے زبر واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر یا لین، دونوں کو ہم نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے۔ ایک ایک دیکھیے یہ جو ٹپس ہے نا یاد رکھنے کی، اگر اس کو آپ یاد کر لینا تو بہت حد تک آپ کا جو قرآن ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا اس کو آپ یاد رکھیں، اس کو ذہن نشی کر لے ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ بھولے، ایسا یاد کرنا۔ تو یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو ہم نرمی کے ساتھ جلد ادا کر رہے، اور قاعدہ کیا ہے؟ یا لین کا۔ آگے نا میں ہمیں کھینچنا ہے کیونکہ کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر کس کے برابر ہوتا ہے؟ یا مدہ کے برابر ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم کھینچیں گے آتینا، آتینا، آتینا۔ آگے ہومل، اب بعض اوقات لوگوں کا پیش میں مجہول ہو جاتا ہے تو اس کی بھی مشق کرنا ہے۔ ہومل یہ ہے مجہول، ہومل مجہول ہے، ہومل معروف ہے، ہومل یہ صحیح ہے، ہومل ہومل ہومل، آتیناہم ہومل ہومل، سمجھ آ رہی آواز؟ ہومل اور ہومل تو دونوں میں فرق آ رہی سمجھ؟ پہلا والا پڑھنا ہے ہومل، یہ صحیح ہے۔ آگے کتاب، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، با زبر با، کتاب۔ اب یہاں تک جب ہم پڑھیں گے طرز میں الذین آتیناہم الکتاب، سمجھ آگی؟ الذین آتیناہم الکتاب، سمجھ آگی؟ آگے یعرفونہ، یا عین زبر یا، یا کیا پڑھنا ہے؟ یا ایسا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد رازے ری، یا ری، فا واو پیش فو، یعرفو، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، یعرفونہ، یعرفونہ، سمجھ آ رہی کہاں پر کھینچ رہے؟ فو نہ ہو، فو میں اور نا کو ہم جل پڑھ رہے اور ہو میں ہم پھر کھینچ رہے۔ تو یہ جو یعرفونہ ہے اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں یا کو عین سے ملائیں گے بہت ہی آرام سے۔ بعض اوقات جب عین کے اوپر جزم آتا ہے نا تو لوگوں کا کیا ہو جاتا ہے؟ جھٹکا ہو جاتا ہے، یعرفونہ، یعرفونہ ایسا نکالتے، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اور سخت بھی نہیں کرنا، یا ایسا بھی نہیں نکالنا، بالکل آرام سے یا کو ادا کرتے ہوئے حلق میں لے جائے آواز اور وہاں سے عین کو نکالے۔ کیوں؟ کیونکہ عین حروف حلقی میں سے ہے اور وہ حلق سے ادا ہوتا ہے۔ تو ہم جب پڑھیں گے یا، سمجھ آ رہی؟ یعرفو، 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 سمجھ آ رہی؟ ایسے خوب مشق کرنا ہے۔ تو یا کو عین سے ملا دیا، را کو ہمیں پھر باریک رکھنی ہے، خیال رہے را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ آگے فو، واو ساکین اس سے پہلے پیش آ گیا، واو مدہ ہو گیا، لہٰذا ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، نون زبر نا جلد ادا کریں گے، ہا الٹا پیش ہو، پھر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، آگے کما، کاف زبر کا، میم الف زبر ما، کما، کما یعرفون، کما یعرفون، سمجھ آ رہی؟ کما میں الف مدہ،
یعرفون، اسی طریقے سے جیسے ہم نے یہاں پر ادا کیا، لیکن یہاں پر کیا تھا یعرفونہ، اور یہاں پر ہے یعرفون، تو اسی چیز کا خیال رکھنا ہے، را باریک رہے، فو میں واو مدہ اور نون میں ہمیں جلد چھوڑنا ہے۔ آگے ابناءہم، حمزہ با زبر اب، کیا پڑھیں گے اب، کیونکہ با کے اوپر جزم آ گیا تو با کے اوپر ہم کیا کریں گے قلقلہ کریں گے، قلقلہ، تو قلقلہ کسے کہتے ہیں ٹکرانے کو، جب حمزہ کو ہم با سے ملائیں گے ہماری آواز ٹکرائے گی اور ٹکرا کر آپ کی طرف، ہماری خود کی طرف واپس آئے گی، اور یوں معلوم ہوگا کہ جو جزم والا حرف ہے وہ 2 مرتبہ میں ادا کر رہی ہوں یا ہم سب ادا کر رہے ہیں، جسے کہا جاتا ہے قلقلہ کرنا۔ یہاں پر جب ہم کریں گے اب نہ اب، اب اب، یہ قلقلہ اب 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 اب، سمجھ آ رہی؟ اگر کوئی پڑھ دے ابناءہم، کیا پڑھے ابناءہم، تو قلقلہ نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ اس نے حمزہ کو با سے ملاتے ہوئے اپنی آواز کو دبا لیا، ابناءہم، یہ قلقلہ نہیں ہوا۔ ہمیں کیسا کرنا ہے، آواز کو ٹکرانی ہے اور آواز لوٹتی ہوئی ہماری طرف آئے، ابناءہم، ابنا ابنا ابناءہم، سمجھ آ رہی کہ کس طریقے سے قلقلہ کرنا ہے؟ تو بہرحال یہاں پر ہم نے قلقلہ کیا، اس کے بعد نون الف مد زبر نا، اب یہاں پر مد آ گیا تو 3 سے 4 الف کھینچنا ہے، اور حمزہ بھی اسی لفظ کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ ابناءہم جو ہے یہ ایک ہی لفظ ہے نا، یہ تو 2 الگ الگ لفظ نہیں ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں یعرفون ایک الگ لفظ ہے، کما ایک الگ لفظ ہے، یعرفونہ ایک الگ لفظ ہے، تو سمجھ آ رہی؟ تو ابناءہم بھی ٹھیک اسی طرح ایک ہی لفظ ہے، اور حرف مد بھی اسی میں ہے اور حمزہ بھی اسی میں ہے، تو ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے 3 سے 4 الف کھینچنا ہے، اور یہ مد کی کون سی قسم ہوئی؟ مد متصل، جو کہ نورانی قاعدے میں پڑھا ہوا پہلا جو قسم تھا وہ ہے۔ تو ہم نے یہاں پر 3 سے 4 الف کھینچا، ابناءہم، اہم اہم، آگے وَإِنَّ، وَإِنَّ، نون میں اتنی رکاوٹ کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ یہاں پر دیکھیں آپ کے نون کے اوپر کیا آ گیا؟ شد آ گیا۔ میں نے بتایا تھا کہ نون اور میم 2 حرف ایسے ہیں جن کے اوپر شد آ جائے تو ہمیں غنہ کرنا پڑتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے کہ نون سے پہلے کچھ ہونا چاہیے یا نون کے بعد کچھ ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں ہے۔ آپ صرف نون کے اوپر شد آپ دیکھ لیا آپ نے تو آپ نے غنہ کرنا ہے، میم کے اوپر آپ نے شد دیکھ لیا تو آپ نے غنہ کرنا ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھنا۔ تو یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر شد ہے، اس سے پہلے کوئی نون ساکن نہیں، کوئی تنوین نہیں، لیکن یہاں پر ہمیں نون مشدد کا غنہ کرنا ہے، تو ہم کریں گے وَإِنَّ، آگے فَرِيقًا، فَرِيقًا، اب یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھنا کہ را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اور را کو ہم یا سے ملا رہے ہیں کیونکہ یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکین اور اس سے پہلے زیر، لیکن یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ را ہماری موٹی نہ ہو، باریک رہے، کیونکہ را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ را کا جو ہم نے قاعدہ بتایا تھا کہ را کے نیچے زیر آئے تو را باریک ہوگی، اور اگر اس کے اوپر پیش یا زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، تو یہاں زیر ہے، اس صورت میں اسے باریک رکھنا ہے، فری 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 قم قم
قم. اب یہاں دیکھیں قاف موٹا حرف ہے لہٰذا ملاتے ہوئے موٹا رکھیں گے. قم قم 2 زبر کی تنوین، اس کے بعد میم ہے تو ادغام ناقص کا قاعدہ ہو گیا، غنے کے ساتھ ادغام کریں گے. اب یہاں پر دیکھیے ایک چیز میں واضح کر رہی ہوں، ادغام ہم کر رہے نا، غنہ بھی کر رہے، ٹھیک ہے. اگر فور ایگزامپل یہاں پر 2 زبر کی تنوین نہیں ہوتی، یہاں پر 2 زبر کی تنوین نہیں ہوتی لیکن یہاں پر میم کے اوپر شد ہوتا جیسے ابھی ہے، تب ہم کیا کرتے؟ غنہ تو کرتے لیکن قاعدہ کون سا بولتے؟ قاعدہ بولتے کہ میم مشدد کا غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن ابھی یہاں پر 2 زبر کی تنوین آ گئی اور اس کے بعد آ رہا ہے میم مشدد، تو یہاں پر ہم کہیں گے ادغام ناقص کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو فرق ہے نا اس کو سمجھے کہ کرتے ہیں ایک ہی چیز، غنہ ہی کر رہے ہیں دونوں میں، میم مشدد کا غنہ، ادغام ناقص کا غنہ، غنہ ہی ہو رہا ہے، لیکن جو قاعدہ ہے اور اس کے بولنے میں تھوڑا فرق ہے، ٹھیک ہے. تو اگر تفصیل سے کوئی پوچھے تو آپ نے غنہ تو کہنا ہے، پھر اگر کوئی پوچھ بیٹھے غنہ ہو رہا ہے تو کون سا قاعدہ ہے؟ غنہ تو ہوگا لیکن قاعدہ کون سا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ میم کے اوپر شاد آ گیا تو غنہ کریں گے؟ ایسا نہیں، یہاں پر آپ کو قاعدہ بولنا ہوگا کہ 2 زبر کی تنوین کے بعد اگر حروف یرملون کے 6 حرف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو ہم ادغام کرتے ہیں. 2 حرف کی صورت میں ادغام بغیر غنہ کے ہوتا ہے اور 4 حرف کی صورت میں ادغام غنے کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو غنے کے ساتھ ہوتا ہے اس کا نام ہے ادغام ناقص اور جو غنے کے بغیر ہوتا ہے اس کا نام ہے ادغام تام. تو یہاں پر ہم ادغام ناقص کر رہے ہیں کیونکہ 4 حرف میں ادغام ناقص ہوتا ہے اور وہ 4 حرف میں سے ایک حرف میم یہاں پر آ رہا ہے تنوین کے بعد. سمجھ آ رہی؟ ایسا تفصیل سے بتانا ہے تب سمجھ آئے گا کہ آپ نے کچھ سیکھا ہے. تو یہاں پر ہم نے کر دیا ادغام ناقص، تو ہم پڑھیں گے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ. تو فریقم یہ سمجھ آ گیا کہ ادغام ناقص کر رہے. آگے منہم، اب میم کو نون سے ملا رہے ہیں، یہاں پر بھی نون ساکین ہے، نون ساکین کے بعد کون سا حرف ہے؟ ہاں. نون ساکین یا تنوین کے بعد 6 ایسے حرف ہے جو اگر آ جائے تو ہم اظہار کا قاعدہ کرتے ہیں، یعنی کہ نون کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں. اظہار کے معنی ہے ظاہر کرنا، اور جہاں پر اظہار کا قاعدہ کرتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پر دیر نہیں کرنا، یہاں پر رکنا نہیں ہے، یہاں پر ناک میں آواز نہیں چھپانی. تو یہ ساری چیزوں سے الگ ہے. مطلب کیا کہ جلد پڑھ کر نکل جانا ہے. تو یہاں پر جلدی پڑھیں گے اظہار میں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ کتنا جلدی نکل رہے نا. اب اگر یہاں پر کوئی پڑھ دے مِّنْهُمْ تو غلط ہو گیا، ٹھیک ہے. تو سمجھ آگئی کہ اظہار کیسے کرنا ہے. آگے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لام زبر لا، یا کاف زبر یک، لا یک، تا پیش تو، لا یک تو، میم واو پیش مو، لا یک تو مو، نون لام زبر نل، لا یک تو مو نل، حا قاف زبر حق، قاف زبر قا، لا یک تو مو نل حق، لا یک تو مو میں واو مدہ واو ساکین اس سے پہلے پیش، نون کو لام سے ملا دیا، نل، حا قاف زبر حق، قاف زبر قا، حق، حا کو بالکل اچھے سے نکالنا ہے. لا یکتمون الحق، حق، حق، قاف کو جب ہم چھوڑیں گے زبر کے ساتھ تو موٹا چھوڑیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ایک ہے. حق. آگے وَهُمْ يَعْلَمُونَ، واو زبر وا، ہا میم پیش ہم،
وَهُمْ يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ یا عین زبر یا لامون منہ میں کھینچ رہے واو مدہ کیونکہ واو ساکن اس سے پہلے پیش. نون کے اوپر ہم وقف کریں گے، زبر ہٹ جائے گا اور سکون لگائیں گے. امید ہے کہ پورا جو 2 لائن کی جو یہ آیت ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. ایک بار اوپر سے میں پڑھتی ہوں، غور سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تو آج کا جو یہ لیسن ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. شکر الحمدللہ. تو نیکسٹ کلاس جو ہوگی تو ہم دوسرے صفحہ پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ویڈیو کو شیئر کیا کریں ثواب کی نیت سے، اور خود بھی سیکھیں اور دوستوں میں شیئر کریں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو جنہیں پتہ چلے گا اگر وہ سیکھیں گے تو اچھی بات ہے، آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. اور خوب پریکٹس کرے، خوب مشق کرے قرآن کے پیچھے، اور روزانہ ڈیلی کا معمول بنائیں. یہ میں تقریباً ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ روزانہ ڈیلی کا معمول بنائیں کہ آپ قرآن پڑھیں. اب آپ یہ سوچیں گے کہ ہمیں تو پڑھنا آتا نہیں، پہلے سیکھ لوں گی تب پڑھوں گی. تو دیکھیں، سیکھے بھی ساتھ ساتھ اور پڑھیں بھی. یہ کوئی یہ نہیں ہے، عذر نہیں ہے کہ ہم نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ اگر آپ نہیں بھی آتا، اگر آپ اٹک کر پڑھتے ہیں تو اللہ اس میں بھی اجر دیتا ہے. اٹک کر پڑھنے کی وجہ سے آپ کو جو مشکلات پیش آتے ہیں قرآن پڑھنے میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہمیں آتا نہیں ہے، ہم پہلے سیکھیں گے اور پتہ نہیں کہ آپ کب سیکھیں گے. تو جیسا آتا ہے ہجے کر کے، ملا کے، توڑ کے، جیسا آتا ہے ویسا پڑھیں، لیکن ڈیلی گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں. بھائی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ نے بھی کرنا ہے. ہر چیز کی ذمہ داری صرف عورتوں پر نہیں ہے، مردوں کو بھی کرنا چاہیے. نماز کی پابندی کرے، گھروں میں قرآن کی تعلیم کرے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو وقت نہیں ملتا، ہمیں موبائل فون پر گھنٹوں وقت بتانا، وقت کو ضائع کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن قرآن کے لیے ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے. کیوں وقت نہیں ہے بھائی؟ موبائل اتنا اہم ہے اور قرآن کو آپ کتنا معمولی چیز سمجھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کو کتنا معمولی کام سمجھ رہے ہیں. آپ ذرا اس بات پر غور کریں. ہم نہ جانے گھنٹوں موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، یہ چیزیں وہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، پر ہماری یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم آدھے گھنٹے بھی ہم قرآن کو دے لیں. ہم یقین جانیں بہت ہی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگائیں. دیکھیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم ابھی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، ہم ابھی ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں، اور 1 سیکنڈ میں ہمارا وقت آ گیا تو ہمیں چل دینا ہوگا. آپ یہ نہ سوچیں کہ پہلے دادا آئے ہیں تو پہلے دادا ہی جائیں گے. نہیں. ہمارا آنے کا تو وقت مقرر ہے کہ پہلے دادا آئیں گے، پھر ابو جان آئیں گے، پھر بڑے بھائی آئیں گے، لیکن جانے کا وقت کسی کو نہیں معلوم کہ کب آ جائے. ابھی ہم کھانا کھا رہے ہیں، ابھی ہم 5 منٹ کے بعد ہمارا جانے کا وقت ہو جائے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے. تو غفلت میں زندگی کو نہ گزارے. اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اور جو چیزیں فرض کر دی ہے نا، اسے ہرگز نہ چھوڑے. نماز کو تو کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑنا ہے،
کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑنا۔ بتایا گیا کہ آپ بیمار ہیں، آپ اٹھ نہیں سکتے، آپ بیٹھ نہیں سکتے، تو بھی آپ کی نماز معاف نہیں ہے، آپ کو اشارتاً پڑھنا ہے نماز۔ تو ذرا سوچے ہم کس غفلت میں زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم یہ سوچتے ہیں یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں وقت نہیں ملتا، تو یقین جانے کہ زندگی ہم غفلت میں گزار رہے۔ ہمارے لیے اس رب کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جنہوں نے ہمیں دنیا میں بھیجا، جنہوں نے ہمیں اتنا سارا کچھ نوازا، اسی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کتنی غلط بات ہے۔ تو غفلت میں زندگی نہ گزارے، تھوڑا اپنا آنکھ کھولے اور سوچے ہر چیز کے بارے میں۔ ہم اچھا برا سوچتے ہیں نا، سوچے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ جانوروں کی طرح زندگی کو نہ گزارے۔ پتہ تو چلنا چاہیے کہ ہم زندہ ہیں، تو مردار کی طرح زندگی نہ گزارے کہ خالی کھایا پیا اور جاب پر گئے، دکان پر گئے اور بس رات ہو گئی سو گئے، بس یہی زندگی ہے۔ نہیں، نماز، قرآن، یہ چیزیں بھی اپنی زندگی میں داخل کرے، حدیثوں کی تعلیم روزانہ ڈیلی گھروں میں کرے، تب برکت آئے گی۔ ہم کہتے ہیں نا دکانوں میں برکت نہیں ہے، ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، تو برکت والا تو کام، جو چیزیں بتا دی گئی ہے اس چیزوں میں اللہ نے برکت رکھا ہے، وہ کام ہم کرتے نہیں۔ تو غفلت میں زندگی نہ گزارے، اپنی آنکھوں کو کھولے اور اپنے وقت کو صحیح کام میں لگائے۔ تو چلیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنی اس بہن کو، اپنی اس بیٹی کو۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔